اس نے پریشرائز کیا والدین کو کہ ہم لوگ جائیداد میں سے کوئی حصہ بھی حمیرہ اصغر کو نہیں دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حمیرہ اصغر کی جو لاش ملی تھی ان کے اپارٹمنٹ سے، اس کیس میں ایک نیا موڑ آیا اور اب نظر یہ آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا مرڈر کیا گیا اور کچھ ذاتی مفاد کے لیے۔ اب یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں، حمیرہ اصغر کی جو بھابی ہیں وہ یہ بات بولتی ہیں کہ حمیرہ اصغر اگست 2024 میں آئی تھیں لاہور اپنے گھر۔ وہ اکثر آتی تھی اپنی فیملی کے ساتھ، کچھ ٹائم سپینڈ کرتی تھی، تقریباً 2 ماہ وہ رکتی تھی۔ تو لاسٹ ٹائم جب وہ آئیں تو یہاں پہ بہن بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ حمیرہ اصغر نے یہ بات بولی تھی کہ جائیداد میں سے مجھے حصہ دیا جائے، جبکہ اس کے بھائی یہ بات بول رہے تھے کہ نہیں، ہم نے حصہ نہیں دینا۔ تو اس بات پہ اس کا جھگڑا ہوتا ہے اور حمیرہ اصغر یہاں سے چلی جاتی ہیں واپس جا کے کراچی۔ وہاں پہ جا کے پھر وہ کال کرتی ہیں اپنی ماں کو اور اس سے کچھ پیسوں کا تقاضا کرتی ہیں، تو اس کی والدہ بولتی ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اکتوبر میں لاسٹ ٹائم ان کا جو موبائل ہے وہاں سے کال ہوتی ہے۔ یہ سارا واقعہ ان کی بھابی نے بتایا۔ ان کی بھابی یہ بولتی ہیں کہ ان کے ایک بھائی ہے، یعنی کہ میرا دیور، بہت لالچی ہے، اس نے ہمیں بھی گھر سے نکالا تھا اور تقریباً 4 ماہ ہو گئے مجھے گھر سے نکال دیے۔ حمیرہ اصغر 2 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں۔ اب دونوں بھائی ایک جگہ پہ رہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ۔ جو ان کی سسٹر ہیں اس کی شادی ہو چکی ہے، وہ اپنے گھر میں رہتی ہے۔ تو ان کی جو بھابی ہے انہوں نے اپنے دیور پہ الزام لگایا کہ ان کے دیور نے ایک تو میرا جو شوہر ہے اس کو بھی نشہ آور ادویات دی ہیں اور تاکہ جائیداد نہ مل سکے، اور دوسرا مجھے بھی اس نے گھر سے نکال دیا۔ مجھے اس لیے گھر سے نکالے کہ میرا ایک عدد بیٹا بھی ہے تو جو کہ جائیداد کا وارث بھی بنے گا، اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہی دیور حمیرہ اصغر کو جائیداد نہیں دے رہا تھا۔ اس نے پریشرائز کیا والدین کو کہ ہم لوگ جائیداد میں سے کوئی حصہ بھی حمیرہ اصغر کو نہیں دیں گے۔ تو اس بات پہ ان کی لڑائی ہوتی ہے۔ یہ بات میں کر رہا ہوں اگست میں حمیرہ اصغر گئی تھیں کراچی سے لاہور اپنے گھر، اور اکتوبر میں وہاں سے واپس آئی تھی۔ جب وہ واپس آئی ہیں اس کے بعد کچھ دن تک ان کا موبائل تو آپریشنل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کی جو لاس کال ہے وہ ایک ٹیکسی، میں کمپنی کا نام نہیں لوں گا، ٹیکسی ہے، کیب ہے، اس کے ساتھ ان کی کال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پولیس نے 3 اور بندوں کو جن کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن وغیرہ چلتی تھی حمیرہ اصغر کی، ان لوگوں کو بھی پولیس نے طلب کر لیا ہے۔ اور اکتوبر میں جب موبائل بند ہو جاتا ہے، رابطہ نہیں ہوتا، تو اکتوبر کے بعد آپ دیکھ لیں نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی اور اب یہ جون چل رہی ہے، یہ تقریباً ہو گئے 8 ماہ ہو گئے، 8 سے 9 ماہ۔ تو اس 8 سے 9 ماہ کے دوران جب وہ رابطہ نہیں کرتی ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو گھر والے کیا پریشان نہیں ہوتے؟ وہ گھر والے، بیٹی کا ان سے رابطہ تھا، ان کے پاس جاتی تھی، اس نے والدہ سے رابطہ کیا، لیکن اس بھائی نے اتنا زیادہ پریشرائز کر گیا کہ اس کی والدہ ڈرتی تھی۔ ان کی بھابی نے یہ بھی بولا، اس کی والدہ نے مجھ سے رابطہ کیا کہ تم بچی کا پتہ کرو، بچی میری کہاں پہ ہے، میرا اس سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ تو بھابی کہہ رہی ہے میں کہاں سے اس سے رابطہ کرتی، میں تو خود آ گئی تھی، ایک عورت ہوں، گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو یہ سارا معاملہ اگر دیکھا جائے کہ اکتوبر سے موبائل بند ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے گھر والے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے والد ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کا دوسرا بھائی ہے، چلو اس کی والدہ کو پریشرائز کر دیا گیا، لیکن اس کے والد اور باقی سارے کیوں پیچھا نہیں کرتے، کیوں اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں کہ یہ 8-9 ماہ بعد جا کے یہ سانحہ کھلتا ہے، اس دوران بیٹی کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا۔ شکوک و شبہات یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بھائی نے ان کا مرڈر کروا دیا ہو یا پھر کر دیا ہو، کیونکہ مرڈر ہونے کے بعد پیرنٹس رابطہ نہیں کرتے، اس کے بعد کسی قسم کا نہ وہ پولیس کے پاس جاتے ہیں، نہ کسی قسم کا کنسرن شو کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے۔ اب یہ ڈاؤٹ ہے، فی الحال یہ کنفرم نہیں ہے۔ یہ تو جب ان کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئے گی، ظاہری بات ہے 8-9 ماہ میں جو باڈی ہے گل سڑ گئی، وہاں سے شواہد نہیں مل رہے، پوسٹ مارٹم میں بھی چیزیں نہیں آ رہی۔ اب کیمیکل پوسٹ مارٹم کے لیے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا، جیسے ہی اس کی رپورٹ آئے گی اس کے بعد چیزیں کلیئر ہوگی کہ یہ مرڈر تھا۔ اور دوسری بات، حمیرہ اصغر کے بارے میں یہ بولا جاتا ہے کہ وہ نشہ بھی کرتی تھیں، ان کے جو پڑوسی تھے اس لیے ان سے بات چیت نہیں کرتے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ اکثر یہ لڑائی جھگڑے بھی ان کے ساتھ کرتی تھی، تو وہ کوشش کرتے تھے اس کو اوائڈ کرنے کی۔ اس کے بعد جو اپارٹمنٹ بہت زیادہ ان کے قریب تھا، تو وہ لوگ بول رہے تھے کہ ہم لوگ اکتوبر میں وہ بھی کہیں چلے گئے تھے، 3-4 ماہ وہ نہیں تھے، بلکہ وہ فیبرری، ہاں اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فیبرری، 5 ماہ بعد وہ لوگ آئے ہیں دوبارہ اس اپارٹمنٹ میں۔ تب سے انہوں نے دیکھا کہ اس اپارٹمنٹ کی طرف نہ کوئی گیا ہے نہ کوئی آیا ہے، تو وہ لوگ بول رہے ہیں ہم 4-5 ماہ نہیں تھے، اس دوران ہی یہ کارروائی ہوئی ہے۔ باقی لائٹ کٹتی ہے، کوئی بندہ بھی نہیں پوچھتا۔ اس سوسائٹی کے اندر جہاں پہ یہ رہتی ہیں، اس بلڈنگ کے اندر، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے CCTV بھی تھا، وہاں پہ اس کا مینٹیننس والا لڑکا بھی تھا، بجلی کا بل نہیں پے ہوتا، مینٹیننس والے لڑکے کو اس کی مینٹیننس نہیں جاتی، تو ساری خاموشی رہتی ہے ہر طرف۔ تو یہ کیا سینیریو کریٹ کیا گیا کہ 8 ماہ تک کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ لیکن یہ جو بھائی کی بات آ رہی ہے جائیداد کا لالچ، اس میں لگ رہا ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے، کیونکہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک بچی اس کا موبائل بند ہوتا ہے۔ اچھا، سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کی پوسٹ نہیں لگتی 8 ماہ، تو کیا گھر والے کنسرن نہیں ہوتے اس بات کو؟ اس کی بھابی بولتی ہے مجھے کنسرن تھا، میں نے اس کو بار بار کالز کی، میں نے کوشش کی اس سے رابطہ کرنے کی، لیکن میرا رابطہ اس سے نہیں ہو پایا۔ تو 8 ماہ، ظاہری بات ہے 7 لاکھ پلس اس کے فالوورز تھے، اور جیسے ہی
اکتوبر کے بعد اس کی کوئی پوسٹ نہیں لگی. تو گھر والوں کو سوچنا چاہیے تھا. گھر والے اگر اس میں انٹرسٹڈ ہوتے تو پھر وہ سوچتے کہ بھئی ہماری بچی نظر نہیں آ رہی سوشل میڈیا پہ, کسی ٹی وی پلیٹ فارم پہ نہیں آ رہی, تو ہماری بچی کہاں چلی گئی. دوسرا اس کو فائنینشیل ایشو بھی تھا, اس نے پیسے مانگے. آپ کو پتہ ہے انڈسٹری میں کبھی کام ہوتا ہے کبھی کام نہیں ہوتا. 2 ماہ گھر گزارنے کے بعد جب وہ واپس آئی تو اس نے اپنی والدہ سے ڈیمانڈ کی کہ مجھے کچھ پیسے دیں. جب پیسوں کا تقاضا کیا کہ اس کی والدہ نے بولا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو کڑیاں تھوڑی سی جاتی ہیں اس طرف کہ شاید ان کا مرڈر کیا گیا ہو. پتہ تو تب چلے گا جب انویسٹیگیشن ہوگی, جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی, اس میں ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اگر یہ قتل ہے تو یہ قتل زیادہ دیر چھپنے والا نہیں ہے, یہ قتل جلد ننگا ہوگا. یہ وہ مین پوائنٹ تھا جس پہ میں بات کرنا چاہتا تھا کہ ان کی بھابھی نے یہ بات کلیئر بولی ہے کہ مجھے بھی گھر سے نکالا گیا, آج 4 ماہ ہو گئے میں اپنے بھائی کے گھر میں ہوں, اور میرے شوہر کو ادویات دے رہے ہیں, اس کو کوئی نشہ آور چیز دے رہی ہیں جس کی وجہ سے میرا شوہر اپنے اس سینسز میں نہیں ہے, اور میرا ایک بیٹا ہے جس کی وجہ سے مجھے گھر سے نکالا جا رہا ہے, اور ایک بھائی ہے جو ساری جائیداد ہڑپنا چاہ رہا ہے, اور والدین بھی اس سے ڈرتے ہیں. والدین بھی تھوڑا سا وہ ان کو پریشرائز کرتا ہے, تو والدین بھی اس کی سائڈ لیتے ہیں. والدہ کنسرن تھی اس بچی کے بارے میں, میرا اثر کے بارے میں, کہ میری بچی کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہو رہا. انہوں نے بھابھی کو بھی بولا میرا رابطہ کرایا جائے, لیکن رابطہ کہاں سے, وہ بچی زندہ ہی نہیں تھی. لیکن گھر والوں کو ظاہر ہے اکتوبر کے بعد سے جو غائب ہو گئی ہیں منظر عام سے, نہ کسی دوست نے رابطہ کیا, نہ کسی ڈائریکٹر نے رابطہ کیا, کسی نے بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی, کسی نے بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی. اور میں خاص طور پر مالک مکان جو ہے یا لینڈ لارڈ ہے جس کی وہ بلڈنگ ہے, اچھا اس کو جب رینٹ نہیں ملتا, نمبر 1 ملتا ہے, وہ سیدھا کورٹ چلا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ آئے اپنی بلڈنگ چیک کرے, معاملات کرے. وہ بھی یہاں پہ نہیں آیا. کیا وہ بھی اس چیز میں شامل ہے, یا پھر وہ کیوں نہیں آیا؟ اتنا ٹائم اس کو کرایہ نہیں مل رہا, بلڈنگ پہ آ کے دیکھتا بھائی میری لائٹ کٹی ہوئی ہے, میری لائٹ کیوں کٹی ہوئی ہے. مالک کو تو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے, چونکہ وہ کراچی میں خود بھی موجود تھا. اگر کراچی میں نہ ہوتا تو ہم لوگ بولتے کہ چلیں وہ آؤٹ آف کنٹری ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھا جائے تو اب مزید انویسٹیگیشن ہوگی, مزید چیزیں سامنے آئیں گی. اور بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک بچی اس طرح گھر سے نکلتی ہے. اس کو اچھا اس کے والد بھی نا خلاف تھے اس چیز کے, وہ شوبز میں آنے کے اس کے خلاف تھے, لیکن یہ نہیں سنتی. یہ اس کے والد بھی ڈاکٹر ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے بھائی بھی ڈاکٹر ہے. اب یہ کون سے بھائی ڈاکٹر ہیں یہ بھی تھوڑا سا میں کنفرم کروں گا, میں فردر اپڈیٹ بھی آپ لوگوں کے سامنے لے کے آؤں گا. رائٹ ناؤ یہی اپڈیٹ تھی. یہ بچی یا تو اس کی کوئی پلز کی وجہ سے موت ہوئی ہے یا پھر اس کو مارا گیا ہے. لیکن اس کو مارنے کا تھوڑا سا پولیس یہ بات بول رہی ہے کہ کمرے کو اندر سے لاک لگے ہوئے تھے, 2 لاک لگے ہوئے تھے. تو پھر اگر کوئی بندہ آیا گیا ہے تو وہ کھڑکی کے ذریعے باہر آیا گیا ہے, لیکن کھڑکی کے ذریعے وہ آتا یا جاتا تو دن کے ٹائم پہ تو وہ دیکھا جا سکتا ہے. رات کے ٹائم پہ ہو سکتا ہے کوئی وہاں پہ آیا ہو. باقی سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ بھی نہیں ہے کیونکہ بہت پرانا واقعہ ہے. اس کے علاوہ بلڈنگ کے گارڈز وغیرہ سب وہاں پہ موجود تھے, لیکن دن کے ٹائم پہ ایکٹیو ہوتے ہیں, رات کے ٹائم پہ چیزیں ایکٹیو نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اس بچی کو کوئی مرڈر کیا گیا تو پھر وہ رات کو کیا گیا, اگر اس کی طبی موت ہے وہ تو پھر کسی ٹائم پہ بھی ہو سکتی ہے. مزید انویسٹیگیشن کے لیے تھوڑا سا ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا, اور جو انفارمیشن آئے گی میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی, اور آپ کے مائنڈ میں کسی قسم کا بھی کوئی کویشچن ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں, اپنی کوئی رائے دے سکتے ہیں. اگر آپ اس کے آس پڑوس میں رہتے ہیں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کامنٹ کیجیے, میں ضرور آپ سے کانٹیکٹ کروں گا. اور باقی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے, جو بھی فردر اپڈیٹ آئے گی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.